السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور آج ہم ایک سچے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ واقعہ فرعون اور اس کی خادمہ کے متعلق ہے۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، بسم اللہ۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تم نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لے لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، آج تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے سر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تابے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے۔ جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں۔ وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی، جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بلند آواز میں کہا، اماں جان، افسوس نہ کر اماں جان، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی جو خوشبو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ رہی تھی، یہ اسی ماں اور اس کے بچوں کی تھی، ان کے محل سے آ رہی تھی۔